بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ تو دوستو، آج میں بہت زبردست قسم کے ایک بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے تاکہ یہ جو بزنس آئیڈیا ہے آپ کو مکمل طور پر سمجھ میں آ سکے۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا بزنس آئیڈیا ہے یہ ایک ایسا بزنس آئیڈیا ہے کہ جو چھپا ہوا ہے، یعنی آپ دیکھتے تو ہوں گے اس کاروبار کو، لیکن آپ کو اس کے جو بزنس پوائنٹس ہیں وہ آپ ان سے واقف نہیں ہیں اور آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کتنا زبردست قسم کا بزنس آئیڈیا ہے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ آسان بھی ہے اور دوسرا اس کے اندر پرافٹ مارجن جو ہے وہ بہت زبردست ہے، بہت آسان بزنس ہے، ہر بندہ جو ہے یہ بزنس کر سکتا ہے۔ تو یہ جو بزنس آئیڈیا ہے یہ ہے جی گتے کا کاروبار۔ اب اس کی تفصیل کے اندر جانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے اپیل اور درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس چینل ایم ایس بزنس پوائنٹ کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی لازمی سے پریس کر لیں تاکہ ہم روز روز نت نئے بزنس آئیڈیاز کے ساتھ ملتے رہیں۔ تو دوستو، یہ جو کاروبار ہے یہ ہے جی گتے کا کاروبار، کاٹن کا کاروبار۔ یہ بڑی بڑی دکانوں پہ بڑی بڑی کمپنیوں سے جو مال آتا ہے پیک ہو کر آتا ہے، یہ کارٹنوں کے اندر پیک ہو کے آتا ہے۔ اب یہ کارٹن مختلف قسم کے ہوتے ہیں، بڑے سائز کی بھی ہوتے ہیں، چھوٹے سائز کی بھی ہوتے ہیں، درمیانے سائز کی بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو کارٹن ہے یہاں پر بھی پھر یہ جو گتے کا کاروبار ہے اس کی تقریباً 2-3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک تو یہ یعنی کہ فل بالکل صحیح سلامت جو کاٹن ہے وہ آپ کو مل جاتے ہیں، دکانوں پہ پڑے ہوتے ہیں، بچ جاتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں۔ اور ایک ہوتے ہیں جی یہ پھٹے ہوئے، یعنی کہ کچھ اس کا جو حصہ ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے اور کچھ وہ جو ہے سلامت ہوتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر بالکل جو کچرا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو تینوں قسمیں ہیں ان تینوں کے الگ الگ ریٹ ہوتے ہیں۔ جو بالکل سلامت کاٹن ہوتا ہے اس کا الگ ریٹ ہوتا ہے، اور جو آدھا ڈیمیج اور آدھا سلامت ہوتا ہے اس کا الگ ریٹ ہوتا ہے، اور جو بالکل کچرا ہوتا ہے اس کا الگ ریٹ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ ان کو بیچیں گے آگے تو وہاں پر بھی ان کا الگ الگ ریٹ ہوتا ہے۔ آپ اگر مکس کر کے بیچنا چاہیں تب بھی بیچ سکتے ہیں، لیکن اس کا پھر ریٹ الگ ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو کاروبار کرنا ہے وہ میں صرف جو صحیح سالم کاٹن ہے نا، جو دکانوں سے گوداموں سے آپ کو مل جاتے ہیں، آپ نے بس اس کا بزنس کرنا ہے۔ یہ جو باقی ہے کچرا وغیرہ وہ بے شک آپ نہ لیں، اگر لینا چاہیں تو آپ کی مرضی، ریٹ میں یہاں پر آپ کو مینشن کر دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کو ملے گا کہاں سے اور آپ نے یہ کس طریقے سے لینا ہے۔ یعنی ابھی اگر آج یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کا ذہن بن جاتا ہے کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو پھر آپ اس کو سٹارٹ کہاں سے لیں گے، ٹھیک ہے جی، کہاں پر آپ جائیں گے، آپ کو کہاں سے یہ مال ملے گا۔ تو یہ آپ کسی بھی سٹی کے اندر، چھوٹے شہروں کے اندر، گاؤں دیہات کے اندر بھی جو دکانیں ہیں وہاں سے بھی آپ کو یہ مل جائے گا۔ سٹی کے اندر بڑے بڑے گوداموں سے آپ کو بہت زیادہ مال ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے ایک دن مقرر کر لینا ہے اور سب سے پہلے اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے۔ آپ اپنے بزنس کے نام سے بزنس کارڈ بھی بنوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بنوا لیں۔ اگر نہ بنوائیں تب بھی سب سے پہلے آپ نے تمام بڑی بڑی دکانوں پہ، بڑی بڑی شاپس پہ، چھوٹے دکانداروں کے پاس جانا ہے اور اپنے کاروبار کو آپ نے ان کے سامنے پیش کرنا ہے کہ میں یہ کاروبار اب کر رہا ہوں، تو آپ مجھے یہ جو کاٹن وغیرہ خالی یہ آپ نے مجھے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تمام دکانوں پہ آپ نے اگر بزنس کارڈ ہے تو وہ بھی دے آئیں، ورنہ ویسے اپنا فون نمبر ان کو دے دیں اور جو ہے ان کے ساتھ یہ ڈیل کر کے آ جائیں کہ میں آپ سے لوں گا۔ اور یہاں پر چونکہ ویسے تو مارکیٹ کے اندر باقی لوگ بھی کئی ہوں گے جو یہ کام کر رہے ہوں گے، تو ایک گر کی بات یہ ہے کہ آپ نے کچھ پیسے انویسٹ کر دینے ہیں۔ یعنی ہر دکاندار کو یا جہاں سے آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہاں سے بہت سارا مال مجھے ملے گا،
تو وہاں پر آپ نے ایڈوانس کے اندر ان کو کچھ پیسے دے کر آ جانا ہے۔ پیسے آپ کے کھاتا کوئی بھی نہیں ہے، اور خاص کر جو بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہ تو بالکل بھی نہیں کھا سکتے اور نہ ہی وہ کھاتے ہیں، کیونکہ وہ خود کاروباری لوگ ہیں۔ تو آپ نے ان کو ایڈوانس کے اندر جب پیسے دے کر آئیں گے تو وہ آپ کے پابند ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی، اور پھر آپ ان سے وہ مال لے لیں گے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ابھی فی الوقت اگر آپ کے پاس اپنا لوڈر رکشہ وغیرہ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی گاڑی رینٹ پر لے کر اس سے پھر وہ مال اٹھا کر اپنے گودام میں لے کر آ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے گھر کے اندر یا جہاں بھی آپ نے اس مال کو سٹور کرنا ہے، کم از کم ایک 10 مرلے کا پلاٹ، اتنی جگہ ہو جہاں پر آپ جو ہے اس کو سٹاک کر سکیں گے یہ سارا مال۔ اچھا، یہ سارا مال آپ نے اس طریقے سے خریدنا ہے۔ تو یہ جو خریدنے کی جو قیمت ہے وہ یہ ہے جی کہ یہ جو عام دکانیں ہیں نا باہر گاؤں دیہات کے اندر، چھوٹے سٹی کے اندر، یہاں اتنا زیادہ مال آپ کو نہیں ملتا، وہاں سے یہ جو ریٹ رہتا ہے گتے کا فی کلو کا 15 سے 16 17 18 20 تک جاتا ہے، ٹھیک ہے، 18 تک عام تک جاتا ہے، 15 سے 18 روپے کے درمیان یہ ریٹ رہتا ہے۔ ہاں، جو بڑے بڑے گودام ہیں جہاں سے بہت زیادہ مال کوانٹٹی کے اندر آپ کو ملتا ہے، بہت زیادہ کوانٹٹی کے اندر ملتا ہے، وہاں سے آپ کو تقریباً یہ ریٹ 20 سے 22 روپے میں ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ نے یہ مال تو خرید لیا، یہ اس مال کی میں بات کر رہا ہوں جو بالکل صحیح سالم ہے، اور اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈیمیج اور کچھ صحیح وہ بھی خریدیں گے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی اسی ریٹ میں آپ کو ملے گا۔ ہاں، جو کچرا ہے وہ کم ریٹ کے اندر، وہ تقریباً 12 سے 13 روپے کلو کے اندر آپ کو ملے گا۔ اب آپ نے یہ سیل کہاں پہ کرنا ہے؟ آپ نے یہ سیل کرنا ہے لاہور کے اندر ریسائکلنگ جو فیکٹریاں ہیں جو اسی مال کو پھر دوبارہ ریسائیکل کر کے بیچتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ مال آپ نے، جب آپ کے پاس بہت سارا مال بن جائے گا، ایک پورے ٹرک کا مال بن جائے گا، تو وہاں پر پھر آپ نے لاہور کے اندر جا کر اس مال کو سیل کرنا ہے۔ یہ جب آپ کاروبار شروع کریں گے تو سارے راستے آپ کو خود بخود جو ہے وہ معلوم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو گتے کی جو وہاں پر چھانٹی کر کے اگر آپ بیچیں گے نا بالکل صحیح سالم گتا جو ہے، تو اس کا جو وہاں پر ریٹ آپ کو ملے گا 35 سے 36 روپے کلو کے حساب سے ملے گا، اور جو مال کچھ ڈیمیج اور کچھ صحیح ہوگا وہ تقریباً 27 سے 28 روپے اور 30 روپے کلو تک آپ وہاں پر بیچیں گے، اور جو بالکل کچرا ہے نا وہ بھی آپ 22 سے 25 روپے آپ کو وہاں پر ریٹ ملے گا۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ آپ کو پرافٹ مارجن ایک ایک کلو کے پیچھے آ رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ جو بزنس آئیڈیا ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔